أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ محترم حضرات، اس سے پہلے فضائل اعمال میں ہم نے فضیلت علم کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک درس یا ایک حلقہ ہم نے علم کی فضیلت پر دیا تھا اور آپ حضرات نے کے سامنے پیش کیا، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ آج بھی علم کی فضیلت پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ کتاب و سنت میں علم کی بڑے فضائل موجود ہیں، لیکن آپ حضرات برابر سنتے بھی رہتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ فضائل علم کی فضیلت پر وہ آیات اور وہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں جو ذرا سننے میں کم آتی ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثیں، بہت سارے آیات برابر آپ حضرات سنتے ہوں گے، علم میں ہوں گی، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ کر کے ہم نے سوچا کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور یہ یا سمجھ میں آئے کہ ہاں جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں ان کے علاوہ بھی علم کی بڑی فضیلت موجود ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث کی ایک حدیث علم کی فضیلت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ عطا کرے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها نقیہ قبلت الماء فانبتت الکلأ والعشب الکثیر وکانت منها اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله وتفقه ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يعفى بذلك أصلا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مثل ما بعثنی اللہ به من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم اور ہدا، یہ دونوں لفظ یاد رکھیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم اور ہدا، یہ دو چیزیں لے کر کے بھیجیں، ایک علم ہے اور ایک ہدا ہے۔ اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، اس موسلا دھار بارش کی ہے۔ قحط پڑا ہو، سوکھا ہو، ساری فصلیں تباہ ہو رہی ہوں،
لوگ ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس رہے ہوں، اللہ اس موقع پر بارش برساتا ہے، وہی مثال ہماری ہے۔ اللہ نے ہمیں جو علم اور ہدیٰ لے کر کے بھیجا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اصاب ارضن، وہ بارش جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، جو ہمارے لاہی ہوئے دین اور شریعت کی مثال ہے، اصاب ارضن فکان منہا نقیہ، بادل سے اوپر سے بارش ہوتی ہے تو زمین پر آ کے بارش رکتی ہے، جانتے ہیں آپ لوگ۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب بارش زمین پر آتی ہے تو زمین 3 قسم کی ہوتی ہے۔ زمین تو سب ہے، زمین سب ہے اور بارش ایک ہی ہے۔ بارش پانی کی تاثیر بھی ایک ہی ہے۔ آسمان سے جو پانی اترا، جو قطرے ٹپکے سمندر میں جائیں جو بھی وہی پانی ہے، ندی نالوں میں جائیں جب بھی وہی پانی ہے، اور فصلوں پر آئے وہ بھی پانی ہے، بنجر زمین اور جنگل میں اس کی بوندیں ٹپکے جب بھی پانی تو ایک ہی ہے، پانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن زمین جس پر پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، وہ زمین 3 قسم کی ہو جاتی ہے۔ وہ زمین 3 قسم کی ہے۔ نمبر 1، ایک زمین تو ہے فکان منہا نقیہ، بڑی عالیشان ہموار زرخیز زمین ہے، کھیتی کے لائق، باغات کے لائق، بڑی عالیشان بڑی زرخیز زمین ہے، بڑی اچھی فصل کے لیے، باغات کے لیے بہت عالیشان زمین ہے۔ یہ جو بڑی عالیشان بڑی زرخیز زمین ہے، اس پر پانی کے قطرات آئے، بارش ہوئی تو فَأَنبَتَتِ الْقَلَعُ وَالْغَيْثُ الْكَثِيرُ وَالْعُشْبُ الْكَثِيرُ، زمین نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پانی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ جتنا پانی اس کے پشت پر آیا اس زمین پر، زمین نے اس پانی کو جذب کر لیا اپنے اندر، ایک قطرہ پانی ضائع نہ گیا، اپنے اندر جذب کر لیا۔ جب جذب کر لیا تو اب اس زمین سے، چونکہ نیچے پانی ہے، بہت سارے چارے، گھاس، فصلیں، ہر قسم کی چیز اگاتی ہے۔ وہ گندم بھی اگا، دھان اور چاول بھی اچھی طرح سے ہوا، باغات میں پھل بھی اچھے لائے۔ کیوں؟ وہ پانی زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب جو بھی بیج ڈالا جاتا ہے، فصل لگائی جاتی ہے، پودا لگایا جاتا ہے، بہترین پانی نیچے سے جڑیں لیتی ہیں اور بڑے اچھے انداز کی فصل تیار ہو جاتی ہے۔ یہ ہے پہلی زمین ہے۔ غور سے سمجھیں گے تبھی زمین حدیث سمجھ میں آئے گی۔ سب سے اچھی زمین تھی ہے، پانی اس نے جذب کیا، اناج، گلے اور اسی طرح سے میوے جات، جانوروں کے چارے، ہریالیاں خوب اچھی سے اگایا اس نے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی زمین ہے۔ خود فائدہ اٹھائی، پانی کو اپنے اندر جذب کیا، اور جذب کرنے کے بعد اپنے فصل اور اپنے پیداوار کے ذریعے پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آنے فرمایا وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادٍ، اور
بعض زمینیں کچھ ایسی ہیں، زمین کی دوسری قسم وہ ہے اجادب ہے، جدب یعنی سخت ہے، زمین ذرا سخت ہے، زمین سخت ہے، پتھریلی زمین ہوگی یا اور کچھ، پانی کو اس نے جذب تو نہیں کیا لیکن فَأَمْسَكَتِ الْمَاءَ، پانی کو اپنے اوپر جمع رکھا ہے، اور کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں، ندیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے رہتے ہیں، پانی، زمین سخت ہے، پانی اپنے اندر جذب تو نہیں کیا، دیکھتے ہوں گے پانی بھرا رہتا ہے راستوں میں، آپ راستہ چلیں گے بارش وہی ہے، کچھ ایسے راستے آپ کو ملیں گے ایک قطرہ پانی بھی نہیں، سارا پانی اندر چلا گیا، اور وہیں بازو میں ایسی زمین ملے گی کہ ایک قطرہ پانی زمین نے جذب نہیں کیا، پانی اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ زمین کی دوسری قسم ہے، زمین بڑی سخت ہے، اپنے اندر پانی کو جذب نہیں کرتی لیکن اپنے پیٹھ پر پانی کو اس نے روک رکھا ہے، پانی اس کے پیٹھ پر ہے، جب پانی اس کے پیٹھ پر ہے تو فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، زمین نے تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن اس زمین پر، جس زمین نے پانی اپنے اوپر روک رکھا ہے، لوگوں کا بڑا فائدہ اس سے ہوا، لوگ نہاتے ہیں، دھلتے ہیں، کپڑا دھلتے ہیں، فشربوا پیتے ہیں، وسقوا اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں، وزرعوا اور کھیتی بھی کرتے ہیں۔ پانی وہ ایسی زمین ہے، خود تو فائدہ نہیں اٹھایا لیکن دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود فائدہ نہیں اٹھایا، دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ دوسری قسم کی زمین ہے۔ خود وہ پانی، زمین پانی سے فائدہ نہیں اٹھائی لیکن اپنے پیٹھ پر، اپنے پشت پر پانی کو روک رکھا ہے، بہنے نہیں دیا، پانی جمع کر رکھا ہے، دنیا کی ساری مخلوقات اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ دوسری زمین ہے۔ تیسری زمین وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ، تیسری قسم کی وہ زمین ہے جو بالکل بنجر ہے، بیکار ہے، نہ اس کے اوپر پانی ٹھہرتا ہے اور نہ پانی اپنے اندر وہ جذب کرتی ہے، سارا پانی اپنے پیٹ سے پھینک دیتی ہے، کہیں اور چلا جاتا ہے، ندی میں، نالے میں، تالاب میں، کہیں جاتا ہے۔ بارش ہوئی، ایسی بیکار زمین ہے، بنجر، پتھریلی، کہ پانی اس کے اوپر برسا اور سارا پانی وہاں سے بہہ کر کے اور کہیں ندی نالوں میں چلا گیا، اور اپنے سے بھی پانی کا ایک قطرہ اس نے جذب نہیں کیا، پانی جذب ہی نہیں کیا، سارا پانی اپنے سے پھینک دیا۔ یہ تیسری قسم کی زمین ہے جو نہ تو پانی کو روکا اور نہ پانی سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ جانور فائدہ اٹھایا، نہ اپاسی بھی، اور نہ تو اس پانی سے کوئی گھاس، چارے، فصل تیار ہوئی۔ یہ تین قسم کی زمین، بارش ایک ہے لیکن زمین تین قسم کی ہے، یہی سمجھنا ہے، بارش ایک ہے اور زمین تین قسم کی ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ
من فقہ فی دین اللہ. یہی مثال ہمارے امتیوں کی ہے. ہمارے امتی قیامت تک آنے والے ہمارے امتیوں کی مثال یہی ہے. آدم کی اولاد تو سب ہیں، سب انسان ہیں، سب ہمارے امتی ہیں، لیکن ان میں بھی 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں جیسے 3 قسم کی زمین تھی. آپ نے فرمایا یہی مثال ہمارے ان امتیوں کی ہے جو میرے لائے ہوئے دین کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غیروں کو سکھاتے پہنچاتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال جو اس کو نہ سیکھتے ہیں نہ اس کی طرف کوئی توجہ کرتے ہیں. یہ حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے سن لیا. لیکن یہ حدیث بڑی ہی اہم ہے. اس حدیث میں عالم اور متعلم یعنی علم حاصل کرنے والا طالب علم اور جس کو متعلم اور معلم دین سکھلانے والا، عالم اور طالب دونوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی اور علم کی بڑی اہمیت اور ضرورت بتائی گئی ہے. شاید کہ جتنی حدیثیں فضائل علم میں گزری ہوئی ہیں، اس حدیث میں جو علم کی اہمیت اور ضرورت اور پڑھنے پڑھانے کی اہمیت بیان کی گئی کسی حدیث میں نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی. اب اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ حدیث جتنا طالب علم کے لیے سمجھنا ضرور ہے اتنا ہی معلم اور استاد کے لیے بھی، عالم اور متعلم دونوں کے لیے اس حدیث کا سیکھنا، سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. آئیں اب ذرا ہم اس حدیث کی تفصیلی بحث کرتے ہیں. نمبر 1، آپ نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم. لوگوں، اللہ نے ہمیں جو علم اور ہدا 2 چیزیں لے کر کے بھیجی ہیں. اب ایک چیز نہیں پتا چلا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 2 چیزیں لے کر کے بھیجا ہے، ایک علم اور ہدا. اللہ کے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چیزیں لے کر کے آئے، ایک علم اور دوسرے ہدا. اب ان دونوں علم اور ہدا بات چل رہی علم کی فضیلت، لیکن یہاں اس حدیث میں علم اور ہدا 2 چیزوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اور نبی علیہ السلام آئے ہیں تو 2 چیزیں لے کر کے آئے ہیں، علم اور ہدا. تو علم اور ہدا کا معنی سمجھے پہلے. نمبر 1، ہدا کس کو کہتے ہیں؟ ہدا کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ بتا دینا، اس کو کہا جاتا ہے ہدایت. سیدھا راستہ بتا دینا اس کو کہا جاتا ہے ہدایت. ہدی للمتقین، یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کی راہ بتاتا ہے. دیکھیں، راہ بتانا. نمبر 2، اس کا ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ہدایت پا جانا، ہدایت پر چلنا، مقصد میں کامیاب ہو جانا، یہ ہے ہدایت. ہدایت کا علم ہو جانا، اور نمبر 2 ہدایت پر چلنا، ہدایت اختیار کر لینا، ہدایت مل جانا، ان کو کہا جاتا ہے ہدایت. تو اب مطلب یہ ہے
کہ ہدایت دینے والی چیز اللہ نے مجھ کو لے کر کے بھیجا ہے، جو اس کو پکڑنے کے بعد انسان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ علم کہا جاتا ہے کسی چیز کی حقیقت کا صحیح طریقے سے علم ہو جانا، معلوم ہو جانا، معرفت حاصل ہو جانا، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی انسان کسی چیز کو غلط کہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں آپ کو علم نہیں ہے۔ تو علم کسی چیز کی حقیقت معلوم ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے علم۔ تو اب حدیث کا مطلب آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی لے کر کے بھیجا کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہر چیز کی دلیل، ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2، ہدایت لے کر کے، ہدایت بتانے والی، ہدایت تک پہنچا دینے والی چیز بھی اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا ہے۔ ایک مطلب تو حدیث کا یہ ہے۔ دوسرا معنی اس حدیث کا بڑا اہم ہے، اس جملے کا، وہ بھی سمجھے۔ کہا جاتا ہے علم کے معنی علم ہے، جاننا، اور ہدا کے معنی ہے عمل کرنا۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ علم اور عمل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں لے کر کے بھیجی ہیں، علم بھی اور عمل بھی۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول فرماتے مجھے اللہ نے جو علم اور عمل لے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال یہ ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، علم اور عمل لے کر کے بھیجا ہے۔ علم نافع اور اس علم نافع پر عمل کرنا، یہ ہے اس جملے کا معنی۔ علم اور عمل، صراط مستقیم اور حقیقت کا علم اور ہدایت، اللہ نے ہمیں جو لے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، غیث کثیر کی ہے۔ علم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و سنت کا علم اور عمل لے کر کے آئے ہیں، اس علم اور اس عمل کی مثال کیسی ہے؟ غیث کثیر، غیث کثیر، کمثل غیث الکثیر، غیث کثیر کی ہے۔ اب غیث کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ علم اور ہدا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہدا لے کر کے آئے، اس کی مثال غیث کثیر کی ہے۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ غیث کثیر کیا ہے، کس چیز سے تشبیہ دی، جس سے تشبیہ دی گئی ہے کیا وہ؟ تو غیث کثیر کے معنی تو زیادہ ہوتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں، کثیر کے معنی زیادہ اردو میں استعمال ہے، لیکن غیث کس کو کہتے ہیں؟ تو بارش اصل میں 2 طرح کی ہوتی ہے۔ بارش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک عام بارش ہے، بارش کے موسم میں بارش ہو رہی ہے، چاہے بظاہر لوگوں کو ضرورت ہو جانا ہو، بارش ہو رہی ہے، اس کو مطر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ عام بارش جو ہوتی ہے اس کو مطر کہا جاتا ہے۔ اور ایک بارش ہے غیث۔ غیث عام بارش کو نہیں کہتے، غیث کہتے ہیں غین یا ثا، غیث۔ غیث کہتے ہیں اس بارش کو جو سوکھا اور قحط کے بعد آتی ہے، یعنی کسی علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش رک گئی ہے، سوکھا پڑ گیا ہے، بارش نہ ہونے کی بنا پر فصلیں برباد ہو گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، کنویں کا پانی سوکھ گیا ہے، ندی نالے سوکھ گئے ہیں،
بارش ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا بارش نہ ہونے کی بنا پر کہ اب جانور اور مویشی بھی مارے پیاس کے مر رہے ہیں، فصلیں سوکھ چکی ہیں، ندی نالے سوکھ چکے ہیں، آدمی ایک ایک قطرے پانی کا محتاج ہو چکا ہے، اور لوگوں کی جانیں، جانور مویشی فصلیں تو مر ہی گئے، تباہ ہو گئے، آدمی کے لیے بھی اب جان کا خطرہ ہے۔ ایسے موقع پر جب سارے لوگ مایوس ہو گئے اور سب سوچے اب مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ختم، اب اللہ تعالیٰ بارش کیا برسائے گا؟ چاروں طرف سے لوگ اتنے دن تک بارش رکی تھی کہ اب لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ ایسے مایوس ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بارش برساتے ہیں اس بارش کو غیث کہا جاتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 28 اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے غیث نازل کر دیا لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد، یعنی اتنے دن تک بارش نہیں ہوئی تھی اور ایسے لوگ ختم ہو رہے تھے، کھانا پینا نہیں مل رہا تھا، اب لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، بارش سے مایوس، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالی نے بارش جو برسا دی اس بارش کو کہا جاتا ہے غیث۔ جب آپ نے غیث کو سمجھ لیا تو اب حدیث کا مطلب سمجھنا بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ فرمائے اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدیٰ اور علم، ہدایت اور علم جو ہمیں لے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال غیث کثیر کی ہے، یعنی جس طرح سے قحط پڑ جانے کے بعد پورے لوگ پریشان ہو گئے ہیں، تباہ ہو رہی ہیں فصلیں، لوگ مر رہے ہیں، مویشی ختم ہو گئے ہیں، لوگ اپنی زندگی سے بارش سے مایوس ہو چکے ہیں، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے تو ساری چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ کنواں زندہ ہو گیا نہیں، اس سے پانی آ گیا، زمین زندہ ہو گئی، کیوں؟ اس کے اندر پانی آ گیا۔ مردہ زمین تھی، بارش غیث کے بعد ہری بھری ہو گئی، فصلیں اگ رہی ہیں، پھل فروٹ باغات اب تیار ہو رہے ہیں۔ جیسے ایک عرصے تک قحط پڑ جانے کے بعد ساری قومیں، ساری مخلوقات تباہ ہو رہی تھیں، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر بارش برسا کر کے، غیث نازل کر کے ساری چیزوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جس طرح سے قحط زدہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی کسی قوم کو زندہ قوم بن کر کے رہنے کے لیے اس علم کی ضرورت اس قوم کو ہے جو اللہ نے مجھے علم لے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے لفظوں میں یہ سمجھے، جس طرح سے بارش کے بعد ساری مخلوقات زندہ ہو گئی، ایسے ہی جہالت ایک موت تھی، گمراہی میں لوگ تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم لے کر کے بھیجا کہ اس علم سے پوری انسانیت ویسے ہی زندہ ہو گئی جیسے بارش سے فصلیں اور زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا دوستو کہ جس طرح سے زمین سے پیداوار
زمین سے فصل اگنے، زمین سے فائدہ پہنچنے کے لیے اور دنیا کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے بارش کی ضرورت ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے۔ سوچئے ذرا سا، کتنی عظیم ترین چیز ہے، اس علم کی کتنی ضرورت ہے۔ غالباً اسی لیے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے جو کتاب و سنت ہمارے نبی لے کر کے آئے ہمارے لیے، اور کتاب و سنت جو بھیجا، اس کتاب و سنت کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا۔ روح جانتے ہیں کیا چیز کیسے ہوتی ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا؟ جس طرح سے انسان کو کسی بھی جاندار کو زندہ کرنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس امت مسلمہ کو زندہ رہنے کے لیے، عزت کی زندگی گزارنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے جو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کہا، مختلف مقامات پر روح قرار دیا ہے۔ نمبر 1، ایک آیتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول جب دعوت دیں تو فوراً قبول کر لو، انکار نہیں کرو، تاخیر نہیں کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، اللہ رسول تم کو جب بھی بلاتے ہیں ایسے عمل اور ایسے دین کے لیے جس دین سے تمہیں زندگی ملتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوستو، آج یہ مسلمان دنیا میں اس قدر ذلیل اور خوار کیوں ہے؟ یہ مسلمان زندہ قوم نہیں رہ گئی، مردہ قوم بن گئی ہے۔ اس قوم کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے اللہ نے جو علم اپنے نبی کے ذریعے بھیجا، اس علم کو سیکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، جب بھی دعوت دیں، کوئی پیغام پہنچائیں، تمہیں کسی چیز کا حکم دیں، فوراً اس کو اپنا لو، اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، اللہ اس کے رسول تمہیں وہی باتیں بتاتے ہیں، وہی سکھاتے ہیں، اسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تم کو زندہ رکھنے والی ہے۔ دیکھیں یہاں کتاب و سنت کے علم کو اور کتاب و سنت پر عمل کو اللہ تعالی نے امت مسلمہ کو زندہ اور باقی رہنے والی چیز قرار دیا ہے۔ یہ مسلمان کے لیے، اگر مسلمان عزت کی، قوت کی زندگی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس علم سے جڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، نبی تم کو اسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے،
مسلمان جب زندگی کی چیز ٹھکرا دیا، روح کو ٹھکرا دیا، تو مسلمان زندہ کیسے رہے گا؟ سوا انسان بجھی عشق کی آگ اندھے رہے، مسلمان ہی راکھ کاٹے رہے۔ آج مسلمان تو ہے، لیکن مسلمان راکھ کا جلی ہوئی لکڑیوں کی جو راکھ ہوتی ہے اسی راکھ کے مان ہو گیا ہے۔ یہ کیوں؟ اللہ اس کے رسول ہم کو زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، عزت کی طرف، عزت کی زندگی کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر کے ذلت اور موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث باقی رہ گئی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے، اور اس لیے وضاحت کریں گے کہ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس علم کی کتنی ضرورت ہے۔ اس علم کو روح قرار دیا گیا ہے، اور اس علم کو غیث کثیر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس قوم کی زندگی کا سارا دار و مدار، عزت کا دار و مدار اس علم کی سیکھنے سکھانے میں ہے۔ اللہ تعالی عمل کے توفیق نصیب فرمائے، اور علم حاصل کرنے کا شوق و جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔